المطلب السادس الاجرت المستلمۃ مقدما لعدت سنوات۔ اجرت کی جب بات آتی ہے تو پھر عقد اجارہ کی بات ہوتی ہے، اور اجارہ میں دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم کیا کہتے ہیں، الاجارہ علی العمل، کہ عمل کے اوپر اجارہ ہوتا ہے، اور اس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ اسے اجیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کام کرتا ہے، جیسے مستری ہیں، مزدور ہیں، اور اس کے علاوہ جاب لوگ کرتے ہیں، یہ سارے اسی میں اجیر میں آتے ہیں۔ نماز جو پڑھتے ہیں اجارہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بحث بعد میں کریں گے۔ پہلے جو ہے وہ پہلی قسم کے بارے میں بحث کریں گے، کہ جو الاجرت علی الاعیان جسے کہتے ہیں، کہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ دیتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ کرائے پہ دیتے ہیں، گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ دیتی، تو یہ سارے کیا ہو جائیں گی، اجرہ علی الاعیان کی کیا مثالیں۔ تو مرکزی اس میں بحث یہی رہے گی کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اپنا گھر کرائے پہ دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ 2 3 سال 4 سال کے لیے گھر کرائے پہ دیا، تو اس نے 4 سال کا کرایہ پہلے ہی لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 سال کا کرایہ آیا ہے، اس کے اندر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو بھی انسان کو کرایہ حاصل ہوتا ہے وہ رب شمار ہوتا ہے، جب رب شمار ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے جی، خمس واجب ہو جائے گا۔ لیکن بحث یہ نہیں ہے کہ خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، بحث یہ ہے کہ کیا فقط 1 سال کے کرائے کے اوپر خمس واجب ہوگا جو اسی سال کا ہے، یا جو اگلے سال ہیں ان کا جو کرایہ اس نے ایڈوانس لے لیا ہے اس کا بھی کیا خمس واجب ہوگا، یعنی کیا وہ اسی سال کا رب شمار ہوگا یا وہ اس سال کا رب شمار نہیں ہوگا، بلکہ جو 1 سال کا کرایہ ہے وہ اس سال کا رب ہو جائے گا، دوسرے سال کا کرایہ دوسرے سال کا رب، تیسرے سال کا تیسرے سال کا رب۔ تو یہاں پہ سید خوئی اور سید سیستانی دونوں سیدین کا موقف یہی ہے کہ یہ اسی سال کا رب شمار ہو جائے گا، سارے کا سارا، ٹھیک ہے۔ اس نے ابھی کمائی کر لی، سارا پیسہ لے لیا، آج اسی سال میں اس نے لے لیا سارے کا پیسہ، یہ کیا رب شمار ہو جائے گا۔ جب رب شمار ہو جائے گا تو سارے پیسے کے اندر کیا ہے، خمس واجب ہو جائے گا۔ اس کو ایک سہولت ملے گی، وہ سہولت جو پیچھے بھی ہم نے ذکر کی تھی، کہ جو رأس المال ہوتا ہے، رأس المال میں ہم نے ایک تو کہا تھا نا کہ وہ دکان کی چیزیں جو بیچنے کے لیے دی جاتی ہیں اسے بھی رأس المال کہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہا تھا کہ جو آلات ہیں، مشینیں وغیرہ ہیں، جسے باقی رکھتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، وہ بھی رأس المال شمار ہوتی ہے۔ تو رأس المال کا ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ رأس المال کی جتنی قیمت کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ رأس المال کے جو بیچتے نہیں ہیں، باقی رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں آلات وغیرہ، ان کی جتنی قیمت کم ہو جاتی ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں، جبران کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے فرض کریں کہ ایک گاڑی لی، ٹھیک ہے، وہ 10 لاکھ کی کیا گاڑی تھی، اب سال کے بعد اس گاڑی کا خمس واجب ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی قیمت فعلیہ کا خمس نکالیں، اور اس گاڑی کی جتنی قیمت کم ہو گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے، اب جبران کرنا، اس کا ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ گاڑی مخمس ہوگی، مخمس ہونے کے بعد اگلے سال پھر کیا چلی، پھر جب چلی تو ہمارا کیا ہوا، خمس واجب ہو گیا، ٹھیک، گاڑی پہ نہیں ہوا، اور چیزوں کا خمس تھا، تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ جو بھی ہم نے پروفٹ وغیرہ گاڑی کے ذریعے سے کمایا، تو اس گاڑی کی جو قیمت تھوڑی ہو گئی ہے، تو وہ گویا کہ ایسے ہے کہ آپ کا مال مخمس تھوڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا مال مخمس آپ کا تھوڑا ہو جائے اس کا آپ کیا کرتے ہیں، جبران کرتے ہیں۔ تو اب 1 سال گاڑی کی قیمت تھوڑی ہوئی ہے، 2 سال مزید گزریں گے گاڑی کی قیمت اور تھوڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اس نے گھر اجارے پہ دیا، تو گھر اجارے پہ دینے کی وجہ سے کیا اس کا کوئی نقصان ہوا سرمایہ میں یا نقصان نہیں ہوا، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ سیدین کیا فرمائیں گے کہ یہ گھر جو ابھی اس کے پاس ہے، جو کہ 4 سال کے لیے اس نے کرائے پہ دے دیا ہے، اس گھر کی وہ والی قیمت نہیں رہی کہ جب اسے گھر کو کرائے پہ نہ دیتا اور اس کے پاس ہوتا اور یہ بیچتا، یعنی اس گھر کو اگر وہ ابھی بیچے تو جس گھر کو اجارے پہ دیا اس کو بیچ سکتے ہیں، فقط کیا ہوگا کہ اگلا بندہ جو یہ گھر خریدے گا وہ 4 سال تک استعمال نہیں کر سکے گا، 4 سال بعد کیا وہ استعمال کرے گا، تو اس گھر کا بھی ریٹ کیا لگے گا، تھوڑا لگے گا۔ اور اگر یہ گھر اس کو ابھی دے دیتا بیچنے کے بعد کہ وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اجارے پہ نہ ہوتا تو اس کا ریٹ کیا لگتا، زیادہ لگتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گھر اس کا اپنا ہے، اور ابھی جو گھر اس کے پاس موجود ہے، گھر تو اس کا مالک ہے نا، ملکیت ہے، لیکن وہ مسلوب المنفیت ہے، مسلوب المنفیت کتنے سالوں کے لیے، لعربت
سنہ، ٹھیک ہے، 4 سالوں کے لیے مسروب المنفعت ہے، تو وہ گھر جو مسروب المنفعت 4 سالوں کے لیے ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تھوڑی ہوگی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دقت کریں تو راس المال میں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تھوڑی ہوگی ہے۔ تو اب یہ اس کے پاس آپشن رہے گا کہ ٹھیک ہے 4 سال کی اس نے کرایہ اکٹھا لے لیا، یہ ربع سنہ بن گیا، ربع سنہ بنے گا، تو اب راس المال جو اس کا گھر مسروب المنفعت ہے اس کا جتنا ریٹ تھوڑا گر گیا ہے نا اس کی، یعنی آج خمس کی تاریخ پہ، جو سال بعد خمس کی تاریخ ہے گی، خمس کی تاریخ پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو میرا گھر تھا جس کا میں نے خمس دیا ہوا تھا، مخمس تھا اجارے والا گھر، ورنہ تو سارے گھر کا خمس دینا پڑتا ہے، یعنی مخمس خمس میں دیا ہوا تھا اجارے والا گھر کا، تو اس کا ریٹ کتنا گر گیا ہے؟ یعنی اگر آج کے گھر یہ گھر میرے پاس ہوتا تو اس کی کتنی ویلیو ہوتی، اور ابھی مسروب المنفعت ہے تو اس کی کتنی ویلیو ہے؟ یعنی فرض کریں کہ یہ گھر 10 لاکھ کا ہے، لیکن اگر یہ گھر میں کسی کو آج کے دن بیچوں خمس کی تاریخ پہ تو وہ مجھے 10 لاکھ اس کے نہیں دے گا، وہ کہے گا بھی یہ تو 4 سال کی تو آپ نے اجارے پہ دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ کیا 2 لاکھ تھوڑے کر کے دے گا 8 لاکھ، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھی 2 لاکھ میرا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور فرض کریں کہ 4 سالوں کا میں نے ایجار کتنا لیا ہے؟ 10 لاکھ فرض کریں ایجار لیا ہے 4 سالوں کا، تو 4 سالوں میں سے میں 2 لاکھ کو کیا کر لوں گا؟ مائنس کر لوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ کیا ہو گیا جی؟ تھوڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ راس المال میں جو نقص آیا ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مائنس کر سکتے ہیں، وگرنہ اگر ربع سنہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی سال کی ربع شمار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہ اس سال کا ربع شمار ہو پھر اگلے سال کا جو کرایہ وہ اگلے سال شمار ہو، نہیں، وہ ابھی لے چکا ہے تو اسی سال کا ربع شمار ہو جائے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ الاجرت المسلمۃ، یعنی وہ اجرت جو حاصل کی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، اصطلاح میں لے لینا، مقدماً یعنی ایڈوانس لے لی جاتی ہے، لعدت سنوات، بہت سارے سالوں کے لیے، بہت سارے سالوں کی تعبیر یہ ہے کہ یعنی خمس کی تاریخ گزر جائے گی نا اس کے اوپر۔ لو اجر المکلف بیتہ، اگر مکلف نے اپنا گھر اجارے پہ دیا، یعنی اجارہ فی العیان کی یہ بحث ابھی چل رہی ہے، مکلف نے اگر اپنا گھر اجارے پہ دیا، او مزرعۃ، یا اپنا کھیت اجارے پہ دیا، او سیارۃ، یا اپنی گاڑی کے اجارے پہ دی، لاکثر من سنۃ، 1 سال سے زیادہ پہ دی، وسلم اجرتها، اور اس کی اجرت بھی کیا ہے؟ اپنے قبضے میں لے لی، فحال یجب الخمس فی کامل الاجرت، تو کیا اس نے جو پوری کی پوری اجرت لی ہے اس کے اندر خمس واجب ہو جائے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ربع سنہ اگر شمار ہو جائے، ام فی اجرت سنتی فقط، یا فقط جو اسی سال کی اجرت ہے، جو اسی سال کا ربع سنہ ہے اسی کا خمس واجب ہو، اور باقی کو ہم ربع سنہ ہی شمار نہ کریں، باقی ہم کہیں گے اگلے سال کیا ربع ہوگا اس کو، ہاں وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں، فیکٹری، حتیٰ کہ وہ جو باغ، منہاج الصالحین کا یہ مسئلہ ہے کہ باغ کا جو پھل وہ بیچ دیتے ہیں 2 سال سے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی میں آ جائے گا، ابھی باغ جو ہے وہ یہ 4 سال کے فرق ہے، اس نے اس کا پھل بیچ دیا، تو اب یہ باغ اس کا کس کام کا؟ جتنا بھی پھل ہوگا وہ تو خریدار لے جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ باغ کیا ہو جائے گا؟ مسروب المنفعت ہو جائے گا، اس باغ کی قیمت بھی کیا گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو وہ والی نہیں رہی کہ اگر اس کا پھل خود حاصل کرتا، ہاں وہ بھی ایسے رہے گا، یعنی اس کی قیمت تھوڑی ہوگی، اسے کیا کہتے ہیں کہ عین کو اپنے پاس باقی رکھنا اور اس کی منفعت کو کیا ہے؟ دے دینا، اجارے پہ دے دینا یا ملکیت بیچ دینا، جو بھی ہے، کیونکہ باغ میں جو پھل ہیں وہ اجارے پہ تو نہیں ہوں گے، وہ تو بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سال سے زیادہ تخمینہ لگا کے بیچ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، 2 سال یا 2 سال سے زیادہ پہ بیچیں، ہاں دکان کی یہ مثال آ جائے گی، 1 سال کا ایڈوانس لے لیا، 2 سال کا لے لیا، یہ ساری بحث، جی جی، خمس فرض کریں اس کا 2 مہینے بعد اس کی خاموش کی تاریخ آ رہی ہے اور اس نے کیا ہے 6 مہینے کا اجار پکڑ لیا، 4 مہینے کا اجار کیا ہے بعد والا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا نظام اس طریقے سے چلے گا، ہاں یعنی ابھی آپ کی بات نہیں ہو رہی، بحث اس مالک کی ہو رہی ہے، ابھی اگر ہم، ہاں اگر ہم اپنی بحث کریں کہ جس نے اجارے پہ دیا ہے وہ بھی آگے بحث ہے گی کہ ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ دے دی ہے اور ہماری خمس کی تاریخ 2 مہینے کے بعد ہے، گھر ہم نے کتنا لے لیا؟ 12 مہینے کا ہم نے لے لیا، پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو 10 مہینے کی ہم نے پیمنٹ دی ہے نا اجار کے لیے، یہ اگلے سال کا کیا ہے؟ وہ مہینہ ہے ہمارا، اس سال کا مہینہ ہے ہی نہیں، تو وہ جو پیسہ دیا ہم نے مہینہ گھر لیا ہوا ہے اس کا خمس ہمارے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ آگے بحث آئے گی کہ گھر اس طریقے کا گھر لینا ہی ممکن نہیں ہے، وہ آپ کو ابھی سے دینا پڑے گا، وہ گھر نہ کیا گھر نہیں ملے گا، وہ پھر آگے بحث ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں مہینہ تدریجی کی بحث کہتے ہیں نا، کہ آنے والے سالوں کا مہینہ آپ اس سال کیوں کر رہے ہیں بھائی، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے، تو وہ ساری بحث مہینہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی بحث اس کی نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ 1 سال کا اجار دیا ہے، ابھی بحث کیا ہے؟ المستلم، جس نے اجار لیا ہے، یعنی جو مالک کے مکان ہے نا اس کی بحث ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرے، اس نے تو کمائی کر لی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو سیدین کا کیا موقف ہے کہ اذا اجر دار و مزرعۃ، اپنے گھر کو، کھیت کو، کوئی بھی چیز ہے،
اگر اس کو وہ اجارے پہ دیتا ہے اکثر من سنہ 1 سال سے زیادہ پر، وَاسْتَلَمَ کامل الاجرت، اور جتنا بھی 4 سالوں کا 3 سالوں کے اس کی اجرت بنتی ہے ساری کی ساری کیا ہے استلم، قبضے میں لے لیتا ہے، تو کانت الاجرت بکاملہا، تو جتنی بھی اجرت ہے کاملہا یعنی اس سال کی اگلے سالوں کی، یہ کیا ہو جائے گی من ارباح سنت الاجارہ، جس سال اس نے اجارے پہ دیا یہ اسی سال قریب شمار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے سالوں قریب شمار ہوگا فقط 1 سال کا، ایسا نہیں ہے، ساری کی ساری اجرت اسی سال کا ربح جدید شمار ہوگی۔ تو عرف میں کیا کہا جائے گا کہ اس نے ماشاءاللہ سے 4 سال کے لیے اور 4 سال کا ایک ہی دفعہ میں کیا اجرت لے لی، تو اس سال کیا اس نے ربح حاصل کر لی۔ اچھا ولیکن اب قانون تو کیا ہونا چاہیے اس پورے کے اوپر پھر خمس واجب ہو نا، کہتے ہیں لیکن لا یجب علیہ اخراج خمس یا کاملتاً، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس پوری جو اجرت اس نے لی ہے 4 سال کی اس ساری کا کیا ہے وہ خمس نکالے، بل یجب الخمس فی الاجرت، بلکہ اس اجرت میں خمس واجب ہوگا جو اس نے لی ہے، لیکن کب؟ بعد استثناء مقدار نقص، وہ کیا کرے استثناء کر لے اس نقص کی مقدار کہ الوارد علی قیمت العقار او المزرعہ، کہ جو اس کی پراپرٹی کی قیمت کے اوپر کیا وارد ہوا ہے نقص، یعنی اس کا جو سرمایہ اصل تھا اس کی قیمت میں کیا نقص پیدا ہو گیا، اب المزرعہ یا مزرعہ کے اندر نقص پیدا ہو گیا، کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ہی مسلوب المنفعت فی السنوات الآتیہ مدت الاجارت، کیونکہ وہ گھر کیا بن گیا ہے مسلوب المنفعت بن گیا ہے۔ کہاں پہ مسلوب المنفعت بنا ہے؟ فی السنوات الآتیہ، آنے والے سالوں میں، کون سے آنے والے سال؟ مدت الاجارت، اجارہ کی مدت میں، یعنی اجارے کی مدت 3 سال 4 سال کی ہے، اس تک اس گھر کی صفت کیا لگ گئی ہے مسلوب المنفعت کی صفت لگ گئی ہے، تو وہ گھر جو مسلوب المنفعت ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ نہیں بیچے گا تو وہ گھر بیچے گا تو اس کا رہا نہیں ہے نا، پھر تو رہا نہیں ہے۔ ہاں وہی نا، اس کی قیمت کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ کسی بھی چیز کا نقص پیدا ہو گیا کیسے پیدا ہو، نظر تو نہیں آ رہا ہے نقص پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ اگر میں اس کو بیچنا چاہوں، یعنی تقدیری بات ہے فرضی بات ہے کہ اگر میں بیچنا چاہوں تو یہ گھر کتنے میں بکے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اسے کہتے ہیں یا مسلوب المنفعت کا ریٹ لگاؤ، ان کا نہیں میں نے بیچنا نہیں ہے ہم کہتے ہیں چلیں بیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے نہیں بیچنا آپ نے، لیکن ابھی آپ نے یہ اندازہ تو لگائیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہو گیا ہے، خمس کی تاریخ پہ یہ آپ کا گھر موجود ہے، اس گھر کی وہ والی ویلیو نہیں ہے ابھی جو پہلے والی ہو، وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمارے پاس قانون ہے کہ راس المال پہ جتنا بھی نقصان آتا ہے جو اس کی قیمت گر جاتی ہے آپ اس کو مائنس کر سکتے ہو، استثناء کر سکتے ہیں، اس کے استثناء کر کے باقی جو پروفٹ ہوگا اس کو خمس دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے دکان بنائی اس کے اندر مشینیں لیں اے سی لیا سب کچھ لیا اور پھر کیا اس نے کمائی کر لی، تو عرف میں کب کہا جائے گا کہ یہ اس کی کتنی کمائی ہوئی ہے؟ 10 لاکھ کرتے ہیں کمائی کی، عرف کیا کہ 10 لاکھ کمائی ہوئی ہے تو خرچہ بھی اس کا دیکھیں کتنا ہو چکا ہے، اس خرچے میں سے فرض کریں کہ ابھی کتنا ریٹ اس کا تھوڑا ہو گیا ہے، وہ سارا ریٹ سرمایہ کا نکال کے جتنا تھوڑا ہوا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کتنی کمائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے وہ اربع سنہ سے لے رہا ہے نہ کہ مال محمد سے جو اس کے اوپر نہیں گھر کے اوپر تو خمس کی بات ہی نہیں ہے نا، گھر کے اوپر خمس نہیں آنا اس کا، اگر گھر کے خمس کی بات ہو پھر تو ابھی بحث کس کی ہے، آپ بحث کس کی کر رہے ہیں؟ اجرت کے خمس کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا خمس وہ نکال چکا ہے، یا گھر ایسا تھا کہ جس کے اوپر خمس ہی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو سوال کا زاویہ ہے نا سوال پوچھنے والا وہ سوال کس کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ اپنی اجرت کے متعلق پوچھ رہا ہے، گھر کے متعلق نہیں پوچھ رہا، وہ تو الگ بات ہے کہ اگر گھر کا خمس اسے نہیں نکالا ہوا وہ بھی نکالے گا اور وہ تو قیمت فعلیہ پہ نکالے گا نا، ٹھیک ہے، وہ تو واضح ہے بات، ابھی یہ ہے کہ گھر کا خمس نکلا ہوا ہے مخمس ہے گھر، مخمس گھر سے بھی جو پیسے کمائے جاتے ہیں پیسوں کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، اب اس سے ہم نے کیا کہا کہ بھئی 4 سال کے آپ نے پیسے ایڈوانس پکڑ لیے ہیں تو ان 4 سالوں کا آپ کیا ہے جو اجرت ہے ساری کا خمس نکالو، اس نے کہا کوئی سہولت، ہم نے کہا سہولت یہ ہے کہ آپ دیکھ لو اپنا مخمس مال جو گھر ہے اس کا ریٹ کتنا نیچے گر گیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص آیا یا نہیں آیا، جو نقص آیا آپ اس کا جبران کر لو، وہ کہتے ہیں میں نقص کا کیسے اندازہ لگاؤں، کہتے ہیں نقص کا ایسے اندازہ لگاؤ کہ اس گھر کی صفت کیا بن گئی مسلوب المنفعت بن گئی، کہ 4 سالوں کے لیے وہ گھر جس میں آپ رہائش اختیار نہیں کر سکتے اس گھر کی کیا قیمت ہوتی ہے، کس کے مقابلے میں؟ اس گھر کے مقابلے میں کہ جس میں آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلوب المنفعت ہے اور جو مسلوب المنفعت نہیں ہے دو گھروں کے ریٹ میں کیا فرق پڑے گا، تو جو اس کا ریٹ تھوڑا ہو گیا ہے نا اس وجہ سے اس کو آپ کیا کر لیں استثناء کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تطبیقی مثال دے رہے ہیں، مثلا لو کان المکلف یملک عقارا قیمته ملین ریال، ٹھیک ہے جی، ایک مکلف تھا
جس نے جو ہے وہ ایک زمین کا مالک تھا، یعنی ایک گھر کا مالک تھا، پراپرٹی تھی، اس کی قیمت کتنی تھی جی؟ 1 ملین ریال. ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ نا. ہاں 10 لاکھ اس کی پراپرٹی کی، یعنی ابھی تک وہ اجارے پہ نہیں دیا نا اس کی قیمت، یعنی وہ مسلوب المنفعت نہیں ہے. مسلوب المنفعت کے بغیر اس کی کتنی قیمت ہے؟ 10 لاکھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آج کے دن وہ اسے بیچے تو کتنے میں بکے گا؟ 10 لاکھ میں بکے گا. اور یہ 10 لاکھ اگر مخمس ہے، یہ بھی آپ فرض کر لیں کہ گھر کے خمس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی گھر کے اندر خمس واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یوں کر لیں آپ. فَأَجَّرَهُ فِي عام، ٹھیک ہے، کون سے سال اس نے اس کو کرائے پہ دیا جی؟ 1430، 1430 ہجری میں کیا اس نے کرائے پہ دیا، اور کتنے سالوں کے لیے دیا جی؟ لخمس سنوات، 5 سالوں کے لیے دیا. 5 سالوں کا ایجار اس نے کتنا لیا؟ بخمسمائۃ الف، 5 لاکھ کیا ہے اس کا ایجار لے لیا. ٹھیک ہے جی. وحل رأس سنہ عام 1431، اب 1431 میں کیا ہوا جی؟ خمس کی تاریخ آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی 1 سال یہ بھی ہوا نا، خمس کی تاریخ آ گئی. تو اب 5 لاکھ تو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اب خمس کیا وہ کتنے لاکھ کا نکالے گا؟ فہنا لا یخرج خمس کامل المبلغ، یہ جو اس کے پاس کامل مبلغ ہے نا، 5 لاکھ کا جو ایجار اس نے لے لیا ہے، اس پورے کا وہ خمس نہیں نکالے گا. وانما یستثنی منہ، بلکہ اس سے وہ کتنے پیسے اپنے پاس رکھے گا اور باقی خمس نکالے گا؟ بلکہ وہ اس مبلغ سے استثناء کرے گا مقدار النقص، اس نقص کی مقدار کا، کہ الوارد علی قیمت العقار، جو اس زمین کی قیمت پہ کیا وارد ہوئے. کس اعتبار سے؟ لکون ہی مسلوب المنفعت ہے، کیونکہ یہ گھر کیا مسلوب المنفعت ہوگا. کتنے عرصے کے لیے؟ خمس کی تاریخ کے بعد دیکھیں نا، خمس کی تاریخ پہ کتنے عرصے کے لیے مسلوب المنفعت ہوگا؟ لاربع سنوات قادمہ، آنے والے جو 4 سال ہیں نا، ابھی اس 4 سالوں کے لیے کیا یہ بک ہو چکا ہے. فالعقار کانت قیمتہ ملین ریال، یہ جو عقار تھے، یہ جو زمین اور پراپرٹی تھی، اس کی کتنی قیمت تھی پہلے؟ 1 ملین، 10 لاکھ تھی. ولیکن لو اراد بیعہ الان، لیکن اگر وہ آج ارادہ کر لے، فرضی بات، اگر وہ آج ارادہ کر لے کہ آج ہی خمس کی تاریخ کے اوپر اس گھر کو بیچے گا، وہ ہوا مسلوب المنفعت، در حالانکہ وہ گھر کیا ہے؟ مسلوب المنفعت ہے 4 سالوں کے لیے. وہ مؤجر لاربع سنوات قادمہ، اور اس کو اجارے پہ دے دیا گیا کتنے سالوں کے لیے؟ 4 سالوں کے لیے. تو لا یسوا اکثر من 700 الف ریال، تو یہ گھر برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اکثر من 700 الف ریال، یعنی 7 لاکھ سے زیادہ اس کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی فرض کیا کیا کہ 5 لاکھ اس نے ایجار لیا تھا نا، ہر سال کا کتنا ہو گیا؟ 1-1 لاکھ ایجار ہو گیا نا. اب اگلا بندہ کیا کہے گا کہ بھئی 4 لاکھ تو کم از کم کیا ہے بنتا ہے اس کا ایجار جو آپ کما رہے ہیں، چلیں میں 4 لاکھ نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ چھوڑ دوں، 3 لاکھ تو مجھے کمانے تھے اس میں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ لے رہے ہیں نا، میرا تو نہیں ہے. لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کہے گا کہ 4 لاکھ یا 3 لاکھ تھوڑا ریٹ اس کا لگاؤ، ایجار کے پیسے میں کیا کروں؟ مینیج کروں گا، کیونکہ اتنے سال تو میں نے رہنا نہیں ہے. اگر میرے پاس گھر ہوتا تو اس کا ایجار میں لے لیتا. لہٰذا وہ اپنے اس آپشن کو کیا درمیان میں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے گھر میں لوں گا آپ سے، لیکن جو 4 لاکھ کے ایجار آپ لے رہے ہیں نا، وہ پھر میں مائنس کر لوں گا اس سے جو میں نے کمانا تھا. تو لہٰذا جو ملین کا گھر تھا 10 لاکھ تھا، اس کی ریٹ کتنا لگ گیا؟ 3 لاکھ کرا گیا. تو کتنا اس کا نقص ہو گیا؟ 3 لاکھ کا کیا نقص ہو گیا نا اس کے اندر. اور اس نے ایجار کی رقم کتنی لی تھی؟ 5 لاکھ لی تھی. تو اس 5 لاکھ میں سے کتنے مائنس کر لے گا؟ 3 لاکھ کو مائنس کر لے، اور فقط 2 لاکھ کا کیا ہے وہ خمس دے. ٹھیک ہے. فنقصت من قیمت العقار 300 الف ریال، تو کتنا نقص پڑ گیا؟ یہ 3 لاکھ کا نقص پڑ گیا. فتقسم من الاجرت 300 الف ریال، بس یہ جو اجرت اس نے لی تھی نا، اجارہ لیا تھا، اس سے وہ کتنا خصم کرے گا، کتنا وہ اس کو استثناء کر لے گا؟ 3 لاکھ ریال کو وہ کیا کر لے گا؟ الگ کر لے گا. یہاں 4 بھی کہہ سکتے نہیں، ابھی یہاں پہ فرض مثال یہ ہے نا کہ 7 لاکھ. کہہ سکتے ہیں. ہاں، یعنی اگر فرض کریں اس کی قیمت 6 لاکھ لگتی ہے کیا، یعنی سیدھا سیدھا قیمت اگر 6 لاکھ لگتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے وہ نقص ہو. یہ جو 3 لاکھ ہے نا، یہ کیا ہے؟ وہ نقص ہے کہ الوارد علی العقار، جو عقار کے اوپر کیا وارد ہوا تھا، یہ 3 لاکھ وارد ہوا تھا نقص، اس کو وہ کیا کر لے؟ استثناء کر لے. جب یہ استثناء کرے گا تو فیبقى عنده کتنا باقی رہ جائے گا جی؟ 2 لاکھ کیا اس کے باقی رہ گیا؟ 100 الف. ٹھیک ہے، 5 لاکھ سے 3 لاکھ مائنس ہو گیا، 2 لاکھ کیا باقی رہ گیا. ہی التی یجب علیہ اخراج خمس، یہ 2 لاکھ وہی رقم بنتی ہے کہ جس کے اوپر جس کا خمس نکالنا کیا ہے؟ واجب ہے، فقط اس 2 لاکھ کا. اگر 3 لاکھ روپے اس کے پاس پڑے ہیں. ہاں، اب یہ آگے بحث ہوگی. یہ جو 3 لاکھ پڑے ہیں، یہ جو ابھی اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، جب اگلے سال خمس کی تاریخ ہے گی
تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں بحث ہے. جی چیز اپنے پاس پڑی ہے، بیچی نہیں ہے، لیکن نقص کو اس نے نکال لیا. اب ہوگا کیا کہ اس گھر کا جو نقص ہے نا یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا نا، جیسے جیسے سال قریب آتے جائیں گے. اس کا جو مسروب المنفعت ہے، پہلے مسروب المنفعت کیا تھا 3 سالوں کے لیے تھا، پھر مسروب المنفعت کیا 2 سالوں کے لیے ہوگا. جب 2 سالوں کے لیے مسروب منفعت ہوگا تو اس کا نقص کیا ہو گیا؟ تھوڑا ہو گیا. پہلے اس کا نقص کیا تھا؟ 3 لاکھ تھا. سال گزرے گا تو اس کا نقص کیا ہو جائے گا؟ 2 لاکھ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ نقص ہوا تھا نا وہ اس کے پاس واپس آ گیا سال گزرنے کے بعد. وہ جب واپس آئے گا تو صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ جو نقص ہوا تھا وہ واپس آ گیا. وہ کیا ہو گیا؟ ربح جدید ہو گیا، وہ منافع ہو گیا اگر وہ باقی رہا. اگر مونہ میں خرچ کر دیا پھر تو بات ختم. لیکن اگر وہ اگر اس سال مونہ میں خرچ کر دے وہ جو 3 لاکھ ہے پھر تو ٹھیک ہے، مونہ میں خرچ کر دیں، خمس واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی پیسے اس نے 3 لاکھ باقی رکھا اور ادھر سے گھر کی منفعت بھی کیا ہوگی؟ جو مسروب منفعت تھی وہ بھی تھوڑی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ وہ جو منفعت سلب ہوئی تھی وہ کچھ تو واپس آ گئی ہے نا. جب کچھ منفعت واپس آئی ہے تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بھی اس کا خمس نکالو، یہ تو بچت بن رہی ہے سیدھی سیدھی. نامونہ میں آپ نے خرچ کیا، اپنے پاس باقی رکھا ہوا ہے. تو ہاں ہم کہیں گے ٹھیک ہے 3 لاکھ پورے کا خمس نہیں نکالو، سال بعد کیا ہے 1 لاکھ کا خمس نکالنا. اگلا سال گزرے گا تو 1 لاکھ اگر پڑا ہوا مزید تو پھر اسے 1 لاکھ کا خمس نکالنا. اس طریقے سے وہ کیا کرے گا؟ اگر وہی پیسہ اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ لگا دیتا ہے پھر تو مونہ کے اوپر لگا دیتا ہے پھر تو بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا قانون کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ جو مسروب المنفعت ہے اس کی منفعت کبھی چلی جاتی ہے، کبھی منفعت آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ والی بات ہے کہ اس نے بیچا تو نہیں ہے نا، اس کے پاس اپنے پاس موجود ہے. ابھی ایک نقص آیا 4 سال کے لیے، وہ چلیں وہ استثناء اس نے کر لیا، لیکن اگلے سال وہ نقص اسے واپس بھی تو مل گیا. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. وَإِنَّمَا يَجِبُ إِخْرَاجُ خُمُسِ الْمِئَتَيْنِ أَلْفَ. اور اس کے اوپر یہ جو 2 لاکھ کا خمس کیوں واجب ہے؟ اس 2 لاکھ کا خمس کب واجب ہوگا؟ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اذا لم یصرف منها فی مونۃ سنت. کیونکہ یہ جو اس نے 5 لاکھ ایجار لیا تھا نا، اس 5 لاکھ میں سے اس نے کیا ہے یہ ایجار پہ کیا نام ہے مونہ پہ خرچ ہی نہیں کیا، یہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا. یہ صرف نہیں کرے گا مونہ میں. ٹھیک ہے، بات تو وہی ہے نا. اگر فرض کریں کہ گھر کے ایجار میں ملتا ہے مونہ میں خرچ کر دیتے ہیں پھر تو خمس کی بات نہیں ہوتی نا. خمس کی بات کب آتی ہے؟ کہ جب ایجار ہمارے پاس پڑا رہے، اس وقت بات ہوتی ہے. وَإِنَّمَا يَجِبُ إِخْرَاجُ خُمُسِ الْمِئَتَيْنِ أَلْفَ إِذَا لَمْ يَصْرِفْ مِنْهَا فِي مُونَةِ سَنَتِ. جب اس کو وہ کیا ہے اس میں سے یعنی یہ جو 2 لاکھ ہے نا، اس 2 لاکھ میں سے وہ اس کو اپنے مونہ پہ کیا خرچ نہ کرے، یعنی 2 لاکھ اس کے پڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، پھر ہوگا. اگر 2 لاکھ ہی نہیں پڑے ہوئے سارا خرچ ہو گیا تو پھر تو خمس نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا لَوْ صَرَفَ مِنْهَا فِي مُونَةِ سَنَتِهِ. لیکن اگر اس نے 2 لاکھ میں سے کیا کیا جی کچھ حصہ اپنے مونہ سنہ میں خرچ کر دیا تھا، تو خصم المقدار المصروف ایضاً. تو پھر تو وہ کیا کرے گا؟ جو استعمال کر لیا اس کو بھی کیا وہ مائنس کر لے گا مزید. 3 لاکھ تو اس نے مائنس کیا نقص والا، اور اس نے کچھ 2 لاکھ میں سے بھی خرچ کیا تھا وہ بھی مائنس کر لے گا. واضح، وہ یعنی مائنس ہو جائے گا خود بخود. ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَ خُمُسَ الْبَاقِي. اور پھر باقی کا کیا خمس نکالے گا؟ یعنی فلو فرض. اگر ہم فرض کریں کہ انه صرف فی مونۃ سنتی من مال الاجرت 50,000، کہ اس نے کیا ہے مونہ سنہ میں اپنے مال اجرت سے یہ 5 لاکھ لیا تھا نا، اس میں سے 50 الف کیا اس نے لگا دیا تھا، 4.5 لاکھ بچ گیا. اب 4.5 لاکھ میں سے 3 لاکھ اس نے وہ مائنس کرنا ہے تو پیچھے کیا بچے گا؟ 1.5 لاکھ بچے گا. تو گویا کہ 1.5 لاکھ کیسے بچا کہ اس میں سے 50 کس کا نکل گیا؟ مونہ والا نکل گیا. ٹھیک ہے. فیقسم من المئتین 200,000 ہاں مارو 50,000 کیا ہے فیقسمها. پس اس 50 کو وہ کیا کرے گا؟ تھوڑا کر لے گا، قسم اس کو کر لے گا، منہا کر لے گا. کس سے جی؟ من المئتین 200,000. اور اس کے بعد کتنے باقی رہ جائیں گے؟ 1,50,000 باقی رہ جائے گا. اور یہی وہ ہوگا کہ جس کا وہ کیا نکالے گا؟ خمس نکالے گا. ٹھیک ہے. اب وہی اگلا جو آپ والا سوال ہے کہ یہ جو اس نے الگ کر کے رکھا ہے اس کا بھی کیا کرنا ہے؟ سقوط الخمس عن المبلغ المستثنى من الاجرت. کیا خمس ساقط ہو جائے گا اس مبلغ سے کہ جو اس نے اس اجارے میں سے کیا مستثنا کر کے رکھ لی تھی، یا خمس اس کے پر ساقط نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں 3 لاکھ جو الگ کر کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. حال یسقط الخمس. ہو کیا خمس ساقط ہو جائے گا عن المبلغ اس مبلغ سے الذي استثناه من الاجرت، جو اس نے اجرت سے کیا استثناء کیا تھا. کون وہ کیا مبلغ تھی؟ المساوی لنقص قیمت العقار، جو قیمت کار کے کیا مساوی تھی، جو کہ کتنی تھی؟ 3 لاکھ تھی. فی المثال نہائین، جو اوپر والی مثال میں آخری جو بچہ کیا تھا 3 لاکھ بچہ تھا. ام یجب اخراج خمس، یا اس کے پر واجب ہے کہ پھر یہ جو مبلغ 3 لاکھ کی الگ کر کے رکھی ہے اس کا بھی وہ خمس نکالے.
فی سنوات القادمہ آنے والے سالوں میں، بعد انقضاء مدت الاجارت کہ جب اجارے کی مدت کیا ہوتی ہے ختم ہو جائے، واستعادت العقار لقیمت اور عقار اپنی دوبارہ قیمت کے اوپر کیا ہے استعادہ واپس کیا پلٹ ہے۔ فرض کریں اگلا ایک ہی سال رہتا تھا، ایک سال میں اجارہ ختم ہو گیا، گھر واپس آ گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں کہ استعادت العقار لقیمت ہی، کہ جو اس عقار کی قیمت تھوڑی ہوئی تھی نا، استعادہ وہ واپس آ گئی ہے، اب وہ مسلوب منفعت نہیں رہا، اب کیا کریں گے، کیا ڈبل اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ تو سیدین کیا فرماتے ہیں کہ المبلغ المستثنى ان صرف فی المؤونۃ مباشرۃ، جو اس نے 3 لاکھ الگ کر کے رکھے تھے نا مبلغ مستثنیٰ، اگر تو اس نے وہ خرچ کر دیے مؤونہ میں، ڈائریکٹ ہی مؤونہ میں خرچ کر دیے، تو پھر تو واضح ہے کہ لم يتعلق بھی خمس، تو اس کے اوپر خمس ہی نہیں آئے گا۔ بحث کہاں پہ ہے کہ اما لو باقی ذالک المبلغ، اگر یہی مبلغ مستثنیٰ باقی رہے، ولم یصرف المؤونۃ، اور مؤونہ میں بھی خرچ نہ ہو، فبعد انقضاء کل سنت میں مدت الاجارت، تو اب کیا ہوگا کہ اجارہ میں سے ہر سال کی مدت گزرنے کے ساتھ یکون معادل نقص، تو جو نقص کی ایک معادل بنے گا نا، جو فیصد بنے گی نقص کی، لتل کا صنعت المنصرمہ، اس سال جو گزر رہا ہے، اس سال میں جو نقص کی ایک معادل ہے نا، جو فیصد ہے، وہ کیا ہو جائے گی من ارباح تل کا سنہ، وہ اس سال کے ارباح میں سے بنتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نقص کا معادل کیا مطلب ہے، نقص کے جو بدلے میں چیز اس نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ کیا ارباح بنتی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کا نقص کیا ہوتا جائے گا، تھوڑا ہوتا جائے گا، ہاں منصرم جو سال گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سال گزر رہا ہے، تو اس سال گزرنے کی وجہ سے اب اس سال وہ کیا مسروب المنفعت تو نہیں رہا نا، یعنی مسروب المنفعت پہلے 3 سال کا تھا، اب یہ مسروب المنفعت کیا 2 سال کا ہو گیا، تو اب یہ جو نقص ہے اس کا جو معادل ہے، جو اس کے برابر میں جو چیز رکھی ہے حساب کتاب، وہ کیا ہو جائے گا، اس سال کا رب کیا شمار ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں نا، جو پہلے بھی دی ہے مثال، کہ ابھی 3 لاکھ جو اس نے مائنس کر کے رکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ کیوں مائنس کر کے رکھا تھا، کیونکہ وہ 4 سال کا کیا ہے نقص تھا، 4 سال کا نقص 3 لاکھ پڑا تھا، اب جب 1 سال اور گزر جائے گا، اگلا سال خمس کی تاریخ مزید آئے گی، تو پھر 3 سال کیا اس کا رہ گیا نا، تو 3 سال کا فرض کریں نقص کتنا بنتا ہے، 3 لاکھ نہیں بنتا، 2 لاکھ بنتا ہے، تو اب 1 لاکھ کیا ہو جائے گا، یہ اس سال کا رب شمار ہو جائے گا، یعنی اب 3 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے 1 لاکھ کا وہ کیا کرے، وہ خمس نکالے، 2 لاکھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نقص ہے ابھی بھی، وہ کیا باقی رہے گا، وہ اگلے سال پہ جائے گا، پھر اگلے سال مزید کیا 1 لاکھ واپس آ جائے گا رب، پھر اس کا کیا خمس نکالے گا، یوں کر کے، آخری سال میں کچھ نہیں بچے گا کیونکہ 2 کا تو نکال چکا ہے۔ ہاں آخری سال کچھ نہیں بچے گا، اگر اجرت بچی ہوئی ہوگی تو پھر اسی کا نکالے گا جتنی بچی ہوئی ہوگی، پھر نقص سے 2 لاکھ کا تو نکل چکا ہے، باقی آگے جو ہے 2 سال میں وہ آ جائیں گے سارے پیسے، باقی آخری سال تو ویسے بچ جائے گا۔ ہاں یعنی اجرت ساری مخمس ہو جائے گی، ساری مخمس ہو جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے سال اس نے 2 سال کا اکٹھے 2 لاکھ نکال لیا ہے نا پہلے سال میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آخری سوال پڑھ کے مکمل بحث کرتے ہیں کہ لو اجر المکلف اقارہ لعدت سنوات، اگر مکلف اپنے اقار کو اجارے پہ دیتا ہے بہت سارے سالوں کے لیے، لاکنہ لم یستلم الاجرہ، ٹھیک ہے، عقد اجارہ کا قانون کیا ہے کہ اس میں وہ قبض شرط نہیں ہوتی نا، فقط ہبہ میں مالک بننے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے کہ آپ اجرت میں قبض کریں گے، باقی بیع ہو گیا، اجارہ ہو گیا، اس میں تو جیسے آپ عقد کرتے ہیں تو آپ کیا مالک ہو جاتے ہیں نا اجرت، یعنی ایک بندے کو میں نے گھر دے دیا 4 سال کے لیے، تو وہ 4 سال کے لیے اس کی منفعت کا مالک ہو گیا، اور میں 4 سال کے لیے اس کی اجرت کا مالک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں اسے اجرت اب بھی لے لوں یا اس کو کیا رعایت دوں، تو اگر میں اس کو رعایت دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اجرت اس کے ذمے پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذمے پہ ہے، لیکن میں نے قبض نہیں کی ہے، وہ میری چیز، تو اس کے اوپر کون سے احکام آ جائیں گے کہ گویا کہ میں نے کسی کو قرضے پہ پیسہ دیا ہوا ہے، اس نے میرا پیسہ دینا ہے واپس، تو قرضے کا پیسہ بھی کیا ہوتا ہے اگلے کے ذمے پہ ہوتا ہے، اس نے واپس کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمارے پاس قانون کیا ہے قرضے کا کہ خمس اس کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لینا ممکن نہ ہو تو پھر فوراً خمس واجب نہیں ہوتا، بلکہ کب ہوتا ہے کہ جس دن وہ ملے گا، تو اس کے اوپر وہی دین کے احکام جاری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ابھی اس نے پیمنٹ ساری نہیں دی گزشتہ سالوں کی، جو جس سالوں کے لیے اس نے اجارے پہ دیا اس کی اس نے اجارہ لیا نہیں اپنے پاس، تو کہتے ہیں یجری علیہ حکم الدیون التی لہ عند الناس، تو اس کے اوپر کون سے احکام جاری ہوں گے، ان دیون کے کہ جو اس کے لیے ہیں عند الناس، لوگوں کے ذمہ پہ ہیں، تو وہ یا کام جاری ہوں گے، مع ملاحظت، جبکہ اس کے اندر بھی کیا کرے گا، وہ لحاظ کرے گا استثناء مقدار نقص، جو نقص کی مقدار آ رہی ہے نا، جو اس کی قیمت کار پہ وارد ہو رہی ہے، اس کو استثناء کرے گا، جیسا ابھی بیان کی ہے، استثناء کرنے کے بعد جتنے دیون اس نے لوگوں کے دینے ہیں اگر اس نے واپس لینا ممکن ہے
تو پھر وہ مقدار استثناء کر کے باقی کے وہ کیا نکالے گا؟ خمس نکالے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔